أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. محترم حضرات، ابھی نکاح ہونا ہے. نکاح کے تعلق سے 3-4 منٹ یا 2-3 منٹ میں چند میں قیمتی باتیں بتلا دیتا ہوں. نکاح یہ ایک عبادت ہے اور نکاح یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے. یہ کوئی رسم و رواج نہیں. علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نکاح یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ 2 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے افضل. اور نکاح کے بارے میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، لیکن نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نہ حرام بھی ہے، نکاح کرنا مکروہ تحریمی بھی ہے اور نکاح کرنا سنت بھی ہے. یہ 5 کنڈیشن ہیں. حالات کے اعتبار سے مسائل بدلتے ہیں. اس کی تفصیل کرنے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ نکاح کے وقت جو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان آیات کا پڑھنا سنت ہے، لیکن جب وہ آیات پڑھی جائیں، خطبہ نکاح جب شروع ہو جائے تو اس کا غور سے سننا واجب ہے. خطبہ چاہے وہ جمعہ کا ہو یا عید بقر عید کا ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس کا غور سے سننا واجب ہے. نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 ایجاب و قبول اور دوسرا 2 گواہوں کا ہونا. پہلی چیز ہے ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں؟ دولہا دلہن میں سے جس سے پہلے اجازت لی جائے اسے ایجاب کہتے ہیں، اور بعد میں جو منظوری دے دے اسے قبول کہتے ہیں. یہ وہ ایجاب و قبول، یہ فرض ہے. اپنے یہاں طریقہ رائج یہ ہے کہ پہلے دلہن سے اجازت لیتے ہیں، پھر دلہا بابو سے اجازت لیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا. یہ بھی صحیح ہے، اور اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دلہا بابو سے اجازت لے لیا جائے، پھر دلہن کے پاس جایا جائے اور کہا جائے کہ میں نے آپ کا نکاح ان سے کیا کہ آپ کو منظور و قبول ہے. تو جس سے پہلے اجازت لی جائے، دلہا یا دلہن سے جس سے پہلے اجازت لی جائے اسے ایجاب کہتے ہیں، اور بعد میں جو اجازت دے اسے قبول کہتے ہیں. یہ نکاح میں ایک دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا ہونا. فرض ہے، یہ 2 فرض کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. نکاح کرنے کے بعد مہر لازم ہو جاتا ہے جس کی ادائیگی ہے نہیں. اور ابھی ہم نے بتلایا کہ جب خطبہ نکاح شروع ہو جائے تو غور سے سننا واجب ہے. بس میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بمشکل 2 منٹ اور وقت لوں گا کہ نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہے، نکاح کرنا مکروہ تحریمی بھی ہے اور نکاح کرنا سنت بھی ہے. جب کسی انسان کے پاس بیوی کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے کی صلاحیت ہے اور نفسانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ اگر وہ شخص نکاح نہیں کرے گا، اس آدمی کو اپنے بارے میں 100% یقین یہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زناکاری اور گناہ میں یقیناً ملوث ہو جاؤں گا. تو ان حالات میں نکاح کرنا فرض ہے. اور اگر بیوی کے مکمل حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہے لیکن نفسانی خواہشات کا معاملہ یہ ہے کہ 100% نہیں بلکہ 50+، 55، 60، 65 یہ چانس ہے کہ میں گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں، زناکاری میں ملوث ہو سکتا ہوں، 100% نہیں، تو ان حالات میں نکاح کرنا واجب ہے. اور اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میں بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہوں، خصوصاً جو بیوی کا خاص حق ہوتا ہے جو شوہر ہی ادا کر سکتا ہے، اور وہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں اس حق کو ادا نہیں کر سکتا ہوں، اسے اچھی طرح معلوم ہے، ڈاکٹر نے بتلا دیا ہے اور اپنے بارے میں وہ جانتا ہے کہ میں بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو اس حالت میں نکاح کرنا حرام ہے. اور اگر کنفرم یقین تو نہیں ہے لیکن چانسز زیادہ ہیں، 65، 70، 75+، 50+ چانس یہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکوں گا، کچھ اس طرح کی کمزوری ہے، یا پھر یہ ہے
کہ جانتا ہے کہ میرے اندر بری عادتیں ہیں، میں شراب پیتا ہوں اور پھر میں ماروں گا پیٹوں گا، اس طریقے سے یہ ہے، تو ان حالات میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور جو نارمل حالت ہے، نارمل حالت میں نکاح کرنا یہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، تقریباً کم و بیش ایک یا دو نبی کو چھوڑ کر تمام نبیوں نے نکاح کیا۔ یہ نکاح کرنا سنت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، اور خطبہ نکاح جب شروع ہو جائے تو اس کا سننا واجب ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نکاح کی مجلس کی خصوصیت میں جب بھی کسی بھی موقع سے جب کوئی مجمع اکٹھا ہو اور اس وقت لوگ جو دعا مانگتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی ہم اور آپ نکاح کے لیے جمع ہوئے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، اس موقع سے جو دعا مانگی جائے گی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دعا قبول ہوگی۔ ہم لوگ گفتگو میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ خطبہ نکاح کو غور سے سنیں اور خود بھی دعا مانگے، یا قاضی صاحب جو دعا مانگ رہے اس میں آمین کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ نکاح شروع ہو رہا ہے، بغور سنیں، اس کا سننا واجب ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وأيضا قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی حضرات بغور سنیں، خاص طور پر دلہا بابو انضمام الحق غور سے سنیں۔ جناب رضوان الحق صاحب کی دختر نیک اختر، جن کا نام خوشنما رضوان ہے، مہر کی رقم 51,000 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے گواہان خصوصی میں گواہ نمبر 1 امتیاز الحق عرف مشیر ولد محمد اکرام الحق مرحوم، دوسرے گواہ محمد احتشام الحق ولد محمد نعمان مرحوم، یہ دو خصوصی گواہ ہوئے۔ باقی اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی لوگ گواہ کی حیثیت سے ہیں، چونکہ سن رہے ہیں، چاہے ان کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، سبھی لوگ گواہ کی حیثیت سے ہیں، سبھی گواہ ہیں۔ لیکن گواہان خصوصی میں گواہ نمبر 1 امتیاز الحق ولد محمد اکرام الحق مرحوم، دوسرے گواہ محمد احتشام الحق ولد محمد نعمان مرحوم، مہر کی رقم 51,000 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے۔ میں نے وکیل بن کر آپ کا نکاح خوشنما رضوان سے میں نے آپ کا نکاح کیا، کیا آپ کو منظور ہے؟ آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے قبول کیا، آپ کہیں ماشاءاللہ، دعا فرمائیں، دعا فرمائیں۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بالخیر، اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ نکاح کو بابرکت بنا دیجیے، اے اللہ کو بابرکت بنا دیجیے، اے اللہ دلہا دلہن کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دیجیے جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان محبت تھی. اے اللہ دلہا دلہن کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دیجیے جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان محبت تھی. اے اللہ دلہا دلہن کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دیجیے جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ کے درمیان محبت تھی. اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سے نیک متقی صالح پرہیزگار اولاد کو وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سے نیک اولاد کو وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ایسی اولاد مرحمت فرمائیے جو دین میں بھی نام روشن کرنے والا ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نام روشن کرنے والا ہو، دونوں خاندان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اے اللہ سبوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سبوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سبوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سبوں کے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سبوں کے دار میں جو بھی زندہ مردہ ہے اللہ سب کو مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ حشر کے میدان میں ہم سبوں کو اور ہم سبوں کے ماں باپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جامع کوثر پینا نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سبوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس نکاح کو خوب بابرکت بنا دیجیے. اے اللہ ہم نے جو مانگا اسی کی عطا فرما دیجیے. اور اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہم لوگوں کا حصہ مرحمت فرما دیجیے. اے اللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اور اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو مغفرت فرما دیجیے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیے اور نکاح کو خوب بابرکت بنا دیجیے. اللهم صل النبي وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.